ذکر خفی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو روحانیت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ذکر خفی سے انسان وہ روحانیت کے راز جان جاتا ہے جو شاید ہی کسی اور عمل سے حاصل کر پائے۔ یہ مسٹری جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے جو بھی لوگ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں یا خود کو اسٹوڈنٹ مانتے ہیں، تصوف کا، صوفیزم کا شاگرد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور چاہتے ہیں کہ اس راہ پہ چلیں، تو اس کے لیے ذکر خفی کی جو امپورٹنس ہے اس کو ضرور سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے جناب، میں نے کافی سارے ویڈیوز بنائے ہیں اور یہ ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر بھی ملیں گی، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ذکر خفی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذکر خفی کرنا اصل اپنی تربیت کرنا ہے۔ اس کو سمپل ورڈ میں یہ کہیں کہ اپنی روحانی تربیت کرنے کے لیے ذکر خفی کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ذکر خفی کے بارے میں آپ کے مرشد ضرور بتاتے ہوں گے اور اس کی پریکٹس بھی کرواتے ہوں گے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ذکر خفی کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ذکر خفی وہ ہے کہ آپ کو ذکر کرنا ہے خفیہ طور پہ، سیکریٹ، پوشیدہ، اور پھر اس کا جو فائدہ ہے، کیونکہ ذکر خفی ہے تو اس کا جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ایسا راز ہے جو شاید ہی کوئی جان پائے، اور وہی جان پاتا ہے جو یہ ذکر کرتا ہے۔ اب ذکر خفی کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح ذکر کریں کہ ایک تو اپنی تربیت ہو اور خفیہ طور پہ اپنی تربیت کریں، اور جب آپ یہ دل ہی دل میں قلبی ذکر یا سانسوں کا ذکر جس میں آواز نہ آئے، وہ ذکر جب آپ کرتے رہیں گے، چاہے وہ مراقبہ ہو یا آپ نماز کے بعد کرتے ہیں، کوئی بھی طریقہ ہو، اس کا کوئی مخصوص لکھا ہوا کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن جب ذکر خفی انسان سانس کی ایکسرسائز سے یا دل کی دھڑکن سے سنکرونائز کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ بالکل جوڑ دیتا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی آواز محسوس ہو رہی ہے، اور اس آواز کے ساتھ چاہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہو آپ، لا الہ الا اللہ یا اللہ 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 اللہ، یا پھر ذکر کر رہے ہو اللہ اللہ اللہ، یہ سارے اذکار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کیے جاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو اس کا پوشیدہ راز ہے، فائدہ ہے، وہ یہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ یہ ہے کہ ایک آپ کی انرجی جڑ جائے گی کائنات کی انرجی کے ساتھ۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور دوسرا آپ کی روحانی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، آپ کی روحانی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جائے گا۔ بڑی بات تو یہ ہے، یہ کوئی مزاق کی بات نہیں، یہ آپ کے رونگ آپ کے کھربوں سیل میں یہ اللہ کا ذکر بس جائے گا اور آپ کی روحانی تربیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا شیطان اور نفس امارہ، ان دونوں پہ آپ کنٹرول کر پائیں گے۔ اگر ان کا وسوسہ یا ان کی کوئی بھی شرارت ہوگی تو آپ پہلے سے ہی تیار ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر میں ذکر خفی کا جو خزانہ ہے، جو آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو بھرتے جا رہے ہیں، اور اس ذکر خفی کرنے سے جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو برکتیں، قوتیں، رحمتیں، فضل،
کرم، یہ جو کچھ مل رہا ہے انرجی کی صورت میں، اس سے آپ بہت روحانی طور پہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور وہ اسٹرانگ جب آپ ہو جائیں گے تو آپ اپنے نفس کی نفی کریں گے. نفس کی جو بھی خواہش ہوں گی ان کی آپ نفی کر پائیں گے. بالکل جو آپ کا دل آپ کو اگر غلط کام کرنے پہ کہے گا تو آپ میں اتنی روحانی پاور انرجی ہوگی کہ آپ اس کی نفی کر کے جواب دے دیں گے. اور جہاں پر بھی شیطان کا وسوسہ، شیطان کا وار ہوگا، وہاں پہ آپ کو ذکر خفی بچائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بار بار کہ میرا ذکر کرو، اور ذکر اس طرح کرو کہ ایک پل بھی آپ کو غافل نہیں ہونا. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی ذکر کی بات آتی ہے تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا صرف یاد کرنا ہے. نہیں، ذکر کرنے کا مقصد ہے ایک تو یاد بھی کر رہے ہو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں دی ہیں قرآن میں، یہ بھی ایک ذکر ہے. وہ نصیحتیں جب آپ کو بار بار سامنے ریپیٹ ہوں گی، جب کسی چیز کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی غلط کام کریں گے یا کہیں پہ بھی آپ کو نفس امارہ تنگ کرے گا تو وہ ذکر، وہ نصیحتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور وہی آپ کو بچائیں گی، وہی آپ کو صحیح راستہ صراط مستقیم دکھائے گی. جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جب آپ کا نفس امارہ میں جکڑا ہوگا تو کہاں پہ ہم انسان، کمزور انسان جو اس ناسوتی دنیا میں آ کر پھنس گیا، یہاں پہ اپنے آپ کو، اپنی جو بھی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں ہم، تو کہاں سے ہم بچیں گے؟ تو بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نصیحت کو یاد کرو. اب ذکر، جیسے میں نے کہا، خفی کی جو ایکسرسائزز ہیں اس پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں، مراقبے کی صورت میں نے بتایا ہے. چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں، محفلوں میں اللہ کا ذکر کریں. لیکن ذکر خفی ایسا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی بتانے کی، شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دن میں آپ کو 10 منٹ ملیں، 15 منٹ ملے، 20 منٹ ملیں یا 5 منٹ ملیں، چپ کر کے کسی کمرے میں، کونے میں، چھت پہ، ایسی جگہ پہ بیٹھ جاؤ جہاں پہ آپ کو فی الحال ٹائم جو ہے وہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ پھر اللہ کو یاد کریں، اپنی دل کی دھڑکن کے ساتھ، اپنی سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، یا ذکر نفی اسبات کریں، لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ کو بہتر لگے ضرور کریں دن میں. یہ آپ کی روحانی جو آپ کی تربیت ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ جو پوشیدہ فوائد ہیں جو آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، آپ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں، 1 مہینہ 2 مہینہ، میں بار بار کہتا ہوں یہ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ مجھے دعا کریں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا.